بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. پیچھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کے مابین ہونے والے ایک مارکے، معجزاتی مارکے اور فرعون کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ فرعون اور فرعونیوں کے غرق ہونے کا ذکر ہونے کے بعد یہاں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے مالک کر دیا اس قوم کو جنہیں زمین کی مشرقوں اور مغربوں میں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کے اندر جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ جسمانی طور پر کمزور نہیں تھے، یہ نہیں کہ وہ جسمانی ساخت میں کوئی ذوق تھا، کمزوری تھی، بلکہ جسمانی طور پر مضبوط تھے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جو مزدوری کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ طاقتور ہوتا ہے بنسبت اس کے جو اے سی میں پڑا رہے اور کام نہ کرنے کی جس کو عادت پڑ جائے۔ ایک بندہ کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہے وہ طاقت والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہو جی۔ تو یہی حال ان کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ جسمانی طور پر طاقتور تھے، کمزور تھے صرف دو صورتوں میں، سیاسی طور پر کمزور تھے اور معاشی طور پر کمزور تھے۔ یہ دو کمزوریاں تھیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سیاسی طور پر معاشی طور پر کمزور ہو جی، وہ چاہے جتنے مرضی ڈولے بنا لے، اس کے ڈولے بنانے کا فائدہ نہیں ہے جی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو روز جم جاتے ہیں، لڑکے نوجوان ایسے پھٹے پڑے ہیں جیسے جناب کوئی موٹا تازہ سنڈا جا رہا ہو، پٹا جا رہا ہو، لیکن ہیں بیکار قسم کے، کسی کام کے نہیں ہیں، ہے یہ نہیں ایسا؟ تو یہ پوری قوم ہماری پاکستانی جم میں جا کے اپنے ڈولے مضبوط کر لے، سارا کچھ کر لے، جسمانی طور پر طاقتور ہو جائے، لیکن جب تک یہ سیاسی طور پر معاشی طور پر یہ غالب نہیں آ جاتے تب تک یہ اسی طرح رسوائی رہیں گے، ذلیل رہیں گے، ان کو طاقت حاصل ہونے والی کہیں سے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس قوم کو ہم نے پھر وارث کر دیا جو قوم زمین اور مشارق اور مغارب میں کمزور بنا کر رکھی گئی تھی۔ یا فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث کر دیا زمین کے مشارق اور مغارب کا۔ یہ ذہن میں رہے یہاں مشارق اور مغارب سے مراد جو ہے نا وہ جیسے مشرق اور مغرب ہے، اس کو مشرقین اور مغربین بھی کہتے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے مراد پورا مشرق کا خطہ ہے، مغرب سے مراد مغرب کا پورا علاقہ ہے۔ مشرقین مغربین کہتے ہیں ایک علاقہ جو ہے نا جہاں سے نکلتا ہے سورج وہ سردی کا ہے اور دوسرا گرمی کا ہے۔ یہ اثرات ہیں اس کے، یہاں سے نکلے گا موسم سرد ہوگا، یہاں سے نکلے گا موسم گرم ہوگا جی۔ اسی طرح گرمی کا مشرق الگ ہے، سردی کا مشرق الگ ہے۔ اسی طرح سردی کا مشرق الگ ہے، گرمی کا الگ ہے مشرق۔ اسی طرح مغرب بھی گرمی سردی کا الگ الگ ہے۔ سمجھ نہیں پڑا مسئلہ؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشارق جو ہے نا یہ پھر وہ روزانہ کے ایک مشرق جو ہے نا 360 دن ہے تو 360 دنوں کے الگ الگ سورج نکلنے کی جگہ ہے، الگ الگ سورج غروب ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ہم نے ان کو زمین کے مشارق اور مغارب کا مالک بنا دیا، جی وارث بنا دیا۔ یہ ذہن میں رہے بنی اسرائیل جو ہیں یہ زمین ساری کے وارث نہیں بنے تھے، بنی اسرائیل جو ہیں یہ ساری زمین کے وارث نہیں بنے تھے، بلکہ یہاں پر مراد جو ہے وہ مصر کا مشرق اور مغرب ہے۔ کون سا ہے؟ اور ارض جو ہے اس سے مراد پوری روئے زمین نہیں ہے، بلکہ اس ارض سے مراد ارض مصر ہے، مصر کی زمین کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، وہ زمین جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اب یہ بارکنا کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا قرآن میں یا حدیث میں، اس سے مراد ملک شام ہوتا ہے، شام کی سرزمین مراد ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا له، ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ یہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہ جغرافیائی طور پر یہ ملک شام میں داخل ہے، اردن کا علاقہ یہ سارے کے سارے، یعنی کہ اردن جو ہے یہ شام کا علاقہ تھا، اور مسجد اقصی جو ہے یہ اردن میں پڑتی تھی، جی مسجد اقصی اردن میں پڑتی تھی، اور فلسطین جو ہے یہ بھی اسی کا شہر ہے ملک شام کا۔ آج جو ہے اس کو الگ الگ کر دیا گیا۔ آج کو بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جناب مسجد اقصی جو ہے یہ ملک شام میں ہے، تو کئی سارے لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، وہ بڑا بیوقوف ہے مولوی، اسے پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ جغرافیائی طور پر یہ ملک شام کا حصہ ہی نہیں ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اور فلسطین جو ہے یہ تو اسرائیل کا علاقہ ہے کیونکہ وہ قابض ہو چکا ہے۔ یہ اسی طرح میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے کوئی بندہ آج سے 100 سال پہلے کے بندے کے سامنے کوئی بندہ کہیں پہ ایسے علاقے میں پڑا ہو جس کو جناب پاکستان بننے کی خبر ہی نہ ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ کو یہ کہہ دے کہ جناب یہ پاکستان یہ سندھ جو ہے یہ سندھ ہو گیا، لاہور ہو گیا، اکاڑا ہو گیا، یہ اب وہ پرانا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے 100 سال پہلے کا بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے گا جناب یہ اکاڑا اور لاہور جو ہے یہ ہندوستان کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ ہندوستان کا شہر ہے۔ اب کا بندہ کھڑا ہو کے کہ خدا کا خوف کریں، کیا کہہ رہے ہیں آپ، خواہ بخواہ پاکستان کے علاقوں کو اٹھا کے ہندوستان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اکاڑا اور لاہور جو ہیں یہ پشاور جو یہ تو پاکستان کے علاقے ہیں، ہندوستان کے علاقے نہیں ہیں۔ اب وہ بندہ آگے سے 50 کتابوں کے دلائل لے کر آ جائے، یہ دیکھیں جی یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لاہور جو ہے اور پشاور جو ہے یہ تو ہندوستان کا شہر ہے۔ اب وہ بھی سچا ہوگا کیونکہ اس نے اس تقسیم کو دیکھا نہیں ہے، اس تقسیم کو دیکھا نہیں ہے۔ اب اسی طرح کر کے جس بندے نے پہلا جغرافیہ دیکھا ہے وہ اس کو یعنی لاہور کو ہندوستان کا شہر شمار کرے گا۔ اب جس بندے نے پہلا جغرافیہ دیکھا ہے وہ مسجد اقصی کو شام کا شہر شمار کرے گا۔ اب جس بندے نے پہلا جغرافیہ دیکھا ہے وہ مسجد اقصی کو اردن کا علاقہ شمار کرے گا، اور اردن کو ملک شام کا حصہ شمار کرے گا، ہے نہیں؟ اور جو بندہ آج کا دیکھ رہا ہے وہ مسجد اقصی کو جناب اردن سے شام سے الگ شمار کرے گا، اس کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے بھائی جغرافیائی طور پر، تو اس کا تعلق کاٹا گیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تو آج کی تقسیم ہے ساری، وگرنہ یہ سارے کا سارا ملک شام ہے۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام کی معراج والی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام معراج کے لیے ملک شام تشریف لے گئے ہیں جی، اور آج کا بندہ حیران ہو جاتا ہے یار ملک شام تو آقا علیہ السلام معراج تو مسجد اقصی میں ہوئی، یعنی معراج تو آقا علیہ السلام سیر آقا علیہ السلام کی مسجد اقصی میں جا کے پوری ہو رہی ہے، وہیں آقا علیہ السلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہوا ہے۔ تو جو بندہ جغرافیائی طور پر پرانی اور آج کی تقسیم سے واقف نہیں ہوگا نا وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے جغرافیہ کا جو علم ہے نا یہ بڑا ضروری ہے، یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کون سا علاقہ کس کے کھاتے میں پڑتا ہے، پہلے کس علاقے میں پڑتا تھا اور آج کس علاقے میں پڑتا ہے فلاں شہر۔ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا وہ تو ساری باتیں گڑبڑ کر بیٹھے گا بھائی، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو علماء نے فرمایا کہ ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ یہ جانے کہ آقا علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام کی ہجرت گاہ کہاں ہے،
اگر آقا علیہ السلام کی ہجرت گاہ کو آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اگر وہ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بارے میں نہیں جانتا، آقا علیہ السلام کے مزار شریف کے بارے میں نہیں جانتا، اس کو تو کوئی بھی دھوکہ میں ڈال سکتا ہے، کسی کی قبر پہ لے جا کے کہے کہ یہ تمہارے نبی علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بندہ مومن کو یہ پتہ ہونا چاہیے بھائی کہ میرے آقا علیہ السلام کے ابا جان کا نام کیا ہے، حضور کی اماں جان کا نام کیا ہے۔ جب تک ان باتوں کا پتہ نہیں ہے اسے تو کوئی بھی بندہ گمراہ کر سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، کس شہر میں ہجرت فرمائی حضور نے، مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی، مزار کہاں پہ، مدینہ منورہ میں۔ کتنے سارے نوجوان طبقہ جن کو انڈیا کے جو میراشنے ہیں جی فلمی اداکارہ ہیں، ان کے نام تک ان کے جسم میں بنے ٹیٹو کا پتہ ہے، اگر انہیں نہیں پتا تو رسول اللہ علیہ السلام کے والدین کے نام کا پتہ نہیں پتا تو نہیں آتا تو دعا کروں تو نہیں آتی۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ تو یہ جغرافیہ کا علم جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے، یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے یار کون سا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کو امریکہ کے شہروں کا پتہ ہونا چاہیے، یہ ہم پر لازم بھی نہیں ہے، ہاں ہم پر یہ لازم ہے جو محبت انوار وحی ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جب پاک پیغمبر تشریف لائے ہیں اور بالخصوص ہمارے آقا علیہ السلام جہاں تشریف لائے ہیں، ان علاقوں کے ناموں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں جہاں کہیں بھی نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کون سا موسم تھا، کون سے علاقے میں نازل ہوئی، فرماتے ہیں مجھے ہر ایک آیت کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو حضور کے صحابی اس بات پر فخر کرتے ہیں، مطلب پتہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی تو وجہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ سے پانی اٹھاتے ہیں، مسکیزیں بھر کے کندھے پہ رکھتے ہیں اور مدینہ سے دور لے جاتے ہیں، جا کے درختوں کو پانی دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا ان درختوں کی تو حاجت ہی نہیں ہے جن کو جا کے آپ پانی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہاں سے گزرتے ہوئے میرے حضور ایک بار تشریف فرما ہوئے تھے، فرماتے جب تک یہ قائم رہیں گے، درخت ہرے بھرے رہیں گے، میرے حبیب کی یادیں تازہ رہیں گی۔ یہ ان چیزوں کے، ان مکانات کے بڑے، یہ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں جی ویسے ہی ہے، نہیں ایسے تھوڑا جائے۔ تو محبوب کی یادیں وابستہ ہیں۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں نا کئی سارے لڑکوں کو، آپ لوفر قسم کے لڑکے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ویسے تھوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہوائیں آتی ہیں، یا نہیں ہوائیں آتی ہیں، تاڑ میں ہوتے ہیں، سبزی بیچنے والا گزرے تو ممکن ہے دروازہ کھولے کہیں سے سجن دکھائی دے جاتے، یہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے یار، یہ تو گندی قسم کی محبت ہے نا، سچی محبت تو خدا رسول کی ہے۔ تو وہ محبت جو ہے نا وہ بندے کو پھر کہاں کہاں نہیں لے جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس سے مراد جو ہے نا حضرت امام علوسی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ بارکنا فیہا سے مراد جو ہے نا ملک شام ہے۔ کون سا علاقہ ہے؟ ملک شام ہے۔ اور حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے دونوں علاقے مراد ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو مصر کا علاقہ عطا فرمایا، پھر ان کو غرق کر کے، اس کے بعد قوم عمالقہ کو تباہ کر کے جہاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا، یعنی ملک شام بھی عطا فرما دیا۔ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جب آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ہمت ہار بیٹھے، سارے کہنے لگے موسیٰ تو جاؤ، تیرے رب دونوں جا کے لڑو، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے بوڑھوں کو پھر موت دے دی، 40 سال پورے ایک ہی بات میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد پھر ان کے جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، وہ بالغ ہوئے، ان کو ان کا ذہن بنایا حضرت یوشع نے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے، وہ لے کر گئے، جا کے انہوں نے جہاد کیا اور فتح یاب جی۔ لگتا ہے ہمیں بھی ایسے ہی ہے، جتنے جس کو بابے کو دیکھے میں جی نون لیگ کا غلام ہوں، میں جی بے نظیر کا، میں تو بے نظیر کے ساتھ تصویر بھی بنی ہوئی ہے ہماری، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ اس طرح کے بوڑھے کھڑپینچ قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے پکے غلام ہیں، وہ کبھی بھی ان سے چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ کوشش کریں نوجوانوں پر، نوجوانوں کو آقا علیہ السلام کے دین کا درد پلائیں۔ یہ نوجوان اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر دین کو غالب آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہماری نوجوان طبقہ جو ہے نا ان کو دین کی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو جم میں پڑے ہوئے، ان کو تو باڈی بنانے کی فکر ہے۔ وہ تو صبح صبح جناب کسی دن چھٹی کا ٹائم آ جائے سارے جناب گیند بلہ پکڑ کے سارے میچ کھیلنے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو یہ فکر میچ کی فکر ہے صبح اٹھ جاتے ہیں، سکول جانے کی فکر ہے صبح اٹھ جاتے ہیں، دفتر جانے کی فکر ہے صبح اٹھ جاتے ہیں، لیکن جس دن چھٹی ہو نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے، ہے یا نہیں ایسا؟ اور جس دن میچ آ جائے اس دن تو سکول سے بھی روزے سے بھی چھٹی کر لیتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ لیتے ہیں۔ ایک لڑکے کو میں نے رمضان شریف میں دیکھا کھاتے ہوئے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟
کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کر رہا ہوں، رمضان شریف نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو؟ کہتا ہے وہ تو ہے، آج میچ ہے، انڈیا پاکستان کا آج میچ ہے۔ بتائیں یہ کون سی لعنت آئی ہے میچ والی، جس نے حضور کی امت سے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے روک دیا یار امت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تیرے رب کی تیرے کلمہ سے مراد جو ہے نا یہاں پر وعدہ ہے، کلمہ سے مراد کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ میں تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو تھا، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے وہ پورا ہو گیا ہے۔ ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہم نے غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور فرعون اور اس کا لشکر اور اس کی جماعت فرعونی جو بھی بناتے تھے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، جن محلات میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سارے تباہ کر دیے، ہم نے سارے تباہ کر دیے، برباد کر دیے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اب جی آ رہے ہیں فرعونیوں کے لچھن، یہ بنی اسرائیلیوں کے لچھن دیکھیں۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، سمندر سے پار گزر کے جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک قوم جو ہے نا بتوں کی پوجا کر رہی ہے، بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ تو قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ جس طرح انہوں نے پتھر کے خدا بنائے ہوئے ہمارے لیے بھی کوئی بنا دے، ہم بھی کوئی عبادت کر لیا کریں اس کی، ہم بھی کوئی سجدہ ٹھوکیں اسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا فرمایا، جلالی تھے نا، اور انکم قوم تجہلون، وہ تسی بھی جاہلی ہو، انکم قوم تجہلون، وہ تم جاہلی ہو، تمہیں عقل نہیں آئی، وہ اتنا عرصہ تمہیں سمجھا کے لایا ہوں یہاں، وہ بت دیکھا ہے ساتھ ہی تم منہ پڑ گئے ہو، اتنا عقیدہ کمزور نکلے تمہارا عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، میں کہ جس کام میں یہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہے، وباطل ما كانوا یعملون، جو کام یہ کر رہے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہے، وہ بھی باطل ہے، کسی کھاتے کا کام نہیں ہے ان کا، یہ تو شرک اور کفر والا کام ہے، رب تعالیٰ کی توحید کے انکار والا کام ہے۔ اور تمہیں شوق چڑھ گیا ان کو دیکھ کے کہ ہم بھی، ہمارے لیے بھی بت دوں، ہم بھی ان کی پوجا کریں۔ اس نے تمہارے لڑکوں کو قتل کیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا، لڑکیوں کو قتل نہیں کیا، عورتوں کو قتل نہیں کیا، اسے پتہ تھا یہ کون سا انقلاب لا سکتی ہیں، لیکن انگریز ذلیل نے کیا کیا، لڑکیوں کو قتل کرنے کے بجائے لڑکیوں کو ماں باپ کا باغی کر دیا، ماں باپ کا باغی کر دیا عورتوں کو۔ آج جتنا بھی طبقہ کالج کے یونیورسٹی کا جا رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ ساری کی ساری باغی ہو رہی ہیں ماں باپ سے۔ یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، 8 مارچ کو انہوں نے جو جلوس نکالا تھا اس میں یہ نعرے لگائے تھے باقاعدہ، ایک لڑکی کہہ رہی تھی لے کے رہیں گے آزادی، کس سے؟ ابے سے، بھائی سے، شوہر سے، سب سے آزادی لے کے رہیں گے۔ آج لڑکی جناب یہ ناک چڑھی ہوتی ہے ان کے ہاتھیں، تو روڈ پہ کھڑے ہوئے کبھی یہ نعرہ نہ لگاتی کہ میں بچے پیدا کرنے والی مشین ہوں۔ بتائیں آج تک عورت نے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا، آج اس سے بھی انکار ہو رہا۔ وہ عورت جو اپنے بچے جن کے فخر محسوس کرتی تھی آج اسے بےزتی محسوس ہو رہی ہے بچے جننے سے، وہ اسے اپنی ذلت سمجھ رہی ہے، وہ کہہ رہی کہ میں مشین ہوں بچے جننے والی۔ بتائیں تو اس فرعون ذلیل نے لڑکی عورتوں کو غلام بنایا تھا، صرف کام کروا دیتے ان سے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، عورتوں کو غلام بھی بنایا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے ذلت کی زندگی گزار رہی ہے عورت۔ ہمارے یہاں پہ بیٹھے جناب بڑے خوش ہو رہے تھے، ہماری بیٹی تو بھائی کیا بتائیں آپ کو کیا حالات چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ ڈوب کے مر جائے، ان کے حالات سنے تو بات کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ فرعون سے بھی زیادہ ظالم نکلا ہے، جی فرعون سے بھی زیادہ ظالم نکلا ہے۔ اسلام کو کہتے ہیں جی اسلام جو ہے نا ظلم کا مذہب ہے، اسلام ظلم کا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے جی مرد کمائے عورت گھر میں بیٹھے، عورت گھر میں بیٹھے، اور یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر میں بیٹھنا ظلم ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ عورت نے جناب بچہ جننا ہے 9 مہینے پورے عورت مصروف ہو جاتی ہے، 9 مہینے پورے کوئی کام نہیں کر سکتی،
تو انہوں نے کیا کیا ہے، بچہ جننے کا بوجھ بھی عورت پہ ڈال دیا ہے، کام کا بوجھ بھی اسی پہ ڈال دیا. بتائیں ظالم کون ہوا؟ مسلمان ظالم ہے یا فرنگی ظالم ہے؟ بتائیں. آج عورت جو ہے وہ بچے کو بھی اٹھائے ہوئے ہے، ایک بچے کو کندھے پہ باندھا ہوا ہے، ایک بچہ پیٹ میں ہے، وہ ساتھ دفتر میں کام کر رہا ہے. ظالم اسلام ہے. جا پاگل پانے، پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ انصاف کی بات کرنے والا نہیں ہے. اور فرعون نے بھی یہ نہیں کیا تھا جو کام انہوں نے کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو یاد کرو اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا تم پر. تمہارے بچے قتل ہوتے تھے، بیٹے قتل ہوتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے تم پر. آج پھر تم مرتے ہو، کہتے ہو جی بتوں کی پوجا کرنی ہے ہم نے. اس گندگی سے نکالا تمہیں اسلام نے، آپ پھر تم دوبارہ منہ مارنا چاہتے ہو اسی میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیویوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. ہیں جی یہ دیکھیں نا، پتہ نہیں لوگ کیوں خیر خواہ ہو جاتے ہیں. آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں نا، وہ مودی کا خیر خواہ ہے. ایک طرف میں کھڑا ہو جاؤں مسلمان، ایک طرف مودی کھڑا ہو جائے، وہ مجھے ٹھوکر مار دینے کہیں گے مودی ہمارا ابا لگتا ہے. یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. وہ کہتے ہیں مودی ٹھیک ہے تو غلط ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ بولی ہم قرآن والی بولتے ہیں میں کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، تمہاری عورتوں کو غلام بنا رہے ہیں. مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں اور زبردستی ان کے ساتھ مسلمان عورتیں ہندو بچوں کو جن رہی ہیں. اکیلے کشمیر سے 30,000 لڑکیوں کو اٹھا گئے ہیں صرف ایک کرفیو کے اندر. اس سے پہلے جتنے اٹھا گئے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے بھائی. ایک کرفیو میں 30,000 لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے ہندو بدماش ان کے. اور ہم یہی کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو فرمایا تھا میں وہ تمہاری عورتوں کو قتل کرتے ہیں، تمہاری عورتوں کو غلام بناتے ہیں، تمہارے نوجوانوں کو بچوں کو قتل کرتے ہیں جی. تو جیسے سمجھ ان کو نہیں آئی تھی، سمجھ ان کو بھی نہیں آئی. ہم یہی کہتے ہیں یار ہم مسلمان ہیں، آپ ہمارے خیر خواہ بنے ہو. کہتے نہیں جی وہی ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہم ان کے خیر خواہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ دیکھیں پوری حیات کریمہ جو ہے نا، آگے بھی انشاءاللہ یہی کا قصہ چلے گا. اب اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا جو ہے جی، چونکہ غلامی کی زندگی گزار کے نا ان کے مزاج بگڑ چکے تھے. آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہ اکڑے ہی ہیں، جہاں بھی دیکھیں گے وہ اڑ گئے. پہلے اڑ گئے بتوں کی پوجا کرنی ہے، پھر گئے جی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لائیں جی ہم اس پہ عمل کریں. موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، پیچھے سوائے کچھ 12,000 15,000 بندوں کے باقی سارے کے سارے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. سارے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. 70,000 بندہ قتل ہوا. پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی. پھر گئے آگے نہیں جی آپ تو کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے، پکی پکائی آنی چاہیے. وہ آ گئی نہیں جی آپ پکی نہیں ہونی چاہیے، ہم خود بنائیں گے اگائیں گے وہ کھائیں گے. اڑ گئے جی. پھر جہاز پہ گئے انہیں جی ہم نے نہیں جانا جی آپ ہی جائیں. پھر تم نے کرنا ہی کیا ہے؟ جو غلامی کی زندگی گزار چکا ہو نا بندہ، اس کے ذہن سے غلامی والی بات نہیں جاتی. اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نکال دے تو الگ بات ہے. پھر یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ان میں سے کوئی بھی بندہ ملک شام کی فتح کا جشن نہیں دیکھ سکتا. سارے کے سارے وادی میں رہ گئے. 40 سال پورے روزانہ صبح کے وقت جہاں سے سفر شروع کرتے ہیں شام کے وقت وہیں ہوتے ہیں. صبح کے وقت سفر شروع کرتے تھے، سارا دن چلتے رہتے. شام کو جب پہنچتے صبح کو دیکھتے تو وہیں پڑے ہوتے. وہ کہتے ہیں اب اندھیرا ہو گیا. یہ وہی حال ہے یاجوج ماجوج کا. روزانہ دیوار چاٹتے ہیں، جب ادھر کے لوگ دکھائی دینے شروع ہوتے کہتے ہیں چل بھائی ہوں سویرے ہیں ہوں تھک گئے. روز ایسے کرتے ہیں. آخری دن آ گئے تو ان کے منہ سے نکل جائے گا انشاءاللہ سویرے کریں گے. تو پھر دیوار وہیں ٹھہر جائے گی. سویرے آ کے دھکا ماریں گے اور ختم کر دیں گے، باہر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. 40 سال پورے جہاں سے سفر کرتے تھے صبح وہیں ہوتے تھے. اس وادی سے باہر ہی نہیں کر سکے. یار آپ اندازہ لگائیں وادی کو ہوگی کوئی ہزاروں میل دور؟ بالکل نہیں. وادی کتنی ہوگی؟ تو تھوڑی سی وادی ہوگی یار، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 40 سال پورے یتیہون فی الارض، اسی وادی میں بھٹکتے رہے. پھر سارے کے سارے بوڑھے سارے مر گئے وہیں پہ. حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال شریف بھی وہیں ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال شریف بھی وہیں ہو گیا. ان کا وصال شریف ہو گیا تو بعد میں حضرت یوشع بن نون جو ہے انہوں نے پھر تربیت کی پچھلے نوجوانوں کی. بوڑھے سارے گزر گئے. تو پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے ہاتھ پر ملک شام کی فتح تھا. تو معقوم قوم جو ہے نا ان کو کھڑا کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ غلام کو سب سے بڑی بات جو ہے نا، سب سے مشکل بات وہ یہی ہے کہ اسے یہ سمجھانا ہے کہ غلامی کی زندگی اچھی نہیں ہے.
غلام کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا